الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ پیارے بھائیوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہم سب کے علم میں یہ معروف اور مشہور حدیث ہے کہ من قرأ حرفا، جو بندہ قرآن پاک کا صرف ایک حرف پڑھ لیتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اقول الف لام میم حرف، مثال دی کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ گویا کہ جو بندہ ایک بار پڑھ لے الف لام میم، اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ قرآن پاک اس کو پڑھنا یہ بھی ہمارے اوپر اس کا حق ہے۔ جا بجا اس بات کی تعلیم ہے کہ قرآن پاک پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کے آئے گا۔ یہ ماہ مبارک ہے ہی قرآن کا مہینہ، اس لیے اس میں قرآن پاک بکثرت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دور کیجئے، سنیے، سنائیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جبریل امین مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی میں تشریف لاتے، نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے، نبی پاک ان سے قرآن سنتے اور وہ نبی پاک سے سنتے، ایک دوسرے کو قرآن سنایا جاتا، دور ہوتا، اور اس سے پتہ چلا قرآن کا سنانا بھی سنت ہے اور قرآن کا سننا بھی سنت ہے۔ پھر اسی طرح اگر قرآن پاک کو سمجھ لیا جائے تو اس کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابن ماجہ میں مروی صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے، ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ باپ ذرا تصور کیجئے، 2 نفلوں کا کتنا ثواب ہے۔ جو بندہ 2 نفل اہتمام سے پڑھے، پوری یکسوئی توجہ کے ساتھ، ان 2 رکعتوں میں ادھر ادھر توجہ نہ ہو، خیالات وسوسے سب کو چھوڑ دے، تو وہ سلام پھیرے گا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو جو 100 نفل پڑھ لے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے انشاءاللہ تعالی نماز تراویح میں قرآن سننا بھی ہے، اور اس وقت میں اختصار کے ساتھ اس کے مضامین کا بس تعارف میں پیش کیا کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کوئی اہم واقعات ہو گئے ان کا بھی اختصار ذکر ہو جائے گا، کیونکہ حرف بحرف ترجمہ، لفظ بلفظ ترجمہ تو ممکن نہیں ہے، بہت سا وقت درکار ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہو گئیں، قرآن پاک کے ترجمے موجود ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تو کوئی عذر ہی نہیں رہا نا، الحمدللہ تفاسیر موجود ہے، نیٹ پر ہر چیز اویلیبل ہے۔ تو بندہ کہہ رہی میں سمجھ نہیں سکتا، دنیا کی ہر چیز سمجھ لیتا ہے، ہر بات سمجھ لیتا ہے، تو اگر قرآن پاک کو بھی سمجھ لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین موجود ہے۔ اچانک بلندی آسمانوں پر ایک دھماکہ خیز آواز ہوتی، جیسے دروازہ کھلتا ہے زور سے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھی، پوچھا جبریل امین علیہ السلام نے کہ آپ کو یہ آواز آئی، آپ نے سنی؟ ارشاد فرمایا جی بالکل سنی۔ فرمایا یہ ایک آسمان کا دروازہ کھلا ہے،
اور یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ اتر رہا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں اترا، فرسٹ ٹائم اتر رہا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، اور اس نے اجازت مانگی ہے مجھے سلام کی اجازت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سلام تو کرنے جا رہے ہو، دو تحفے بھی لے جاؤ۔ وہ اترا اور حاضر خدمت اور کہا نہیں ابشر بنورین، آپ کو دو نور مبارک ہوں۔ وہ کون سے نور ہیں؟ فرمایا کہ وہ دو نور ہیں، ایک ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسرا ہے وخواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت اس میں سے جو جو پڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ یہ دو نور ہیں میرے عزیزوں، سورۃ الفاتحہ میں ایک نور ہے، اور سورۃ الفاتحہ الفاتحہ کھولنے والی، فتح کھولنا، الفاتحہ کھولنے والی، چونکہ اس سورت سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے، اس کی حیثیت افتتاحیہ، ابتدائیہ، مقدمہ کی ہے۔ ابتدا میں جو چند چیزیں، چند حروف لکھے جاتے ہیں نا اگلی کتاب کے، اس کی حیثیت وہ ہے۔ تو سبحان اللہ، بڑی عظمتوں والی یہ سورت ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی ابو سعید۔ اب میں فکر میں پڑ گیا کہ اب نماز توڑ کے اللہ کے نبی کی بات سنوں یا نماز مکمل کروں؟ آخر کار اس نتیجے میں پہنچا نماز مکمل کر کے بات سن لیتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے میری آواز نہیں سنی؟ جی سنی تھی۔ آئے کیوں نہیں؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ارشاد فرمایا الم تسمع کلام اللہ، اللہ کا کلام نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں آواز دیں فوراً حاضر خدمت ہو جاؤ، تم نے تاخیر کیوں کی؟ بہرحال پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے میرا ہاتھ پکڑا، ایک استاذ اپنے شاگرد، ایک روحانی باپ اپنے بیٹے کا جس طرح محبت اور شفقت کے ساتھ، اور نبی پاک دنیا کے سارے معلموں سے بڑھ کر، سارے باپوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے، اور آپ نے فرمایا دروازے سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ قرآن پاک کی اعظم سورت، سب سے عظیم سورت، اتنا بتا دیا اور خاموشی۔ اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں رغبت کتنی ہے، جا رہے ہیں دروازے کے قریب پہنچے نا تو ابو سعید کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا بالکل فرمایا تھا۔ تو ابھی تمہیں بتاتا ہوں سورۃ الفاتحہ ہی اعظم سورۃ من القرآن، قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو سورۃ الفاتحہ، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ بہت ساری احادیث اس کی فضیلت میں مروی ہے۔ ایک حدیث اور عرض کرتا ہوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک سفر پر تھے، یہ ہم سے متعلق ہے۔ آج کل اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، روحانی امراض، جسمانی امراض، ٹینشنیں، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، یہ گفٹ بھی لے لیجئے۔ فرماتے سفر میں تھے، ایک جگہ سٹے کیا، بھوک لگی ہے، رکے ہوئے ہیں کہ چلو کچھ دیر رک کر آرام کر کے پھر آگے چلیں گے۔ قریب میں ایک بستی ہے، کھانے پینے کو اپنے پاس کچھ ہے نہیں ان کے پاس، کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں بھی ہم نے تم مسافروں کو کچھ نہیں دینا کھانے پینے کو۔ اللہ کی قدرت، اس بستی کے سردار کو ایک موذی جانور نے ڈس لیا۔ اب وہ بھاگے پھر رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی دم کرنے والا مل جائے۔ آخر کا تلاش کرتے کرتے ایک بچی ان کے پاس آ گئی، اللہ والوں کے پاس، نبی پاک کے صحابہ کے پاس۔ بھائی تم میں سے کوئی بندہ ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہمارے جو سردار صاحب ہیں ان کو موذی جانور نے ڈس لیا۔ میں نے کہا بالکل ہم دم کریں گے لیکن معاوضہ لیں گے، ہم دم کریں گے لیکن اس کا معاوضہ لیں گے۔ ایک روایت میں 30 بکریاں طے ہو گئی، ایک میں اس سے زیادہ کا بھی ذکر ہے۔ اب گئے جا کے دم کیا، کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہوا اس نے، اور مہمان نواز بھی نہیں ہے، عربوں کی روایت سے بھی ہٹ کے ہے،
لیکن اللہ نے اس کو شفا دے دی، انہوں نے خوشی خوشی بکریاں دے دی. اب انہوں نے بکریاں لے تو نہیں، لیکن اب فکر پڑ گئی کیا کریں ان کا. کہا جب تک اللہ کے نبی سے پوچھ نہیں نہ لیں گے بکریاں کا استعمال نہیں ہوگا. واپسی ہوئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ ذکر کیا. تو جب آپ کو یہ بتایا نا تو آپ نے کہا ابو سعید بکریوں میں میرا حصہ کدھر ہے، وہ نکالو نا. یہ تم نے بالکل صحیح دم کر کے لیا ہے. لوگ غلط دم کر کر کے لیتے ہیں، تم نے تو اللہ کا قرآن پڑھ کے صحیح محنت کر کے تم نے حاصل کیا. ٹھیک ہے، گویا کہ آپ نے مہر لگا دی. اگلی جو بات آپ نے فرمائی وہ یہ تھی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ انہا رقیہ، یہ سورت دم والی سورت ہے کہ اس کو پڑھ کر اگر بیمار کو، مریض کو دم کیا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے. ہاں میرے عزیزوں، تجربے سے یہ بات ثابت ہے، اگر آپ کسی مریض کو سورت الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور شفا عطا فرماتا ہے. فیصلے بار اللہ تعالیٰ کے ہیں. بعض اوقات بیمار کے اندر پرابلم ایسی ہوتی ہے، کوئی ایسا بیریئر ہوتا ہے کہ قبول ہی نہیں ہو پاتی. بعض اوقات پڑھنے والے کی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے معاملات کلیئر ہونا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شفا نہ مل سکے. اس لیے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، اللہ ضرور شفا دیتا ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا. پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اللہ کا اپنا تعلق بتاؤ. اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میرا معبود ہے، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تو میرا مددگار ہے. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، اللہ ان کا نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. یوں اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور التجائیں. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو یعنی اس سورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. جس وقت بندہ آتا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے سورت الفاتحہ پڑھتا ہے، جس وقت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش بری سے اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی. بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی. بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ارشاد ہوتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارشاد ہوتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے میرا اور میرے بندے کا تعلق. پہلا حصہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا، میری حمد کر رہا ہے، میری ثنا، میری بزرگی. اب دیکھو اپنا تعلق بتا رہا ہے، میرا اور میرے بندے کا تعلق یہ ہے، وہ عبد ہے میں معبود ہوں، وہ مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں. پھر بندہ اگلی دعائیں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ارشاد ہوتا ہے یہ میرے بندے نے سوال کیا ہے، ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے میں اس کو عطا کروں گا. میرے پیارے بھائیوں محترم بزرگوں، اگر ہم اس خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں فرش پہ کھڑا پتہ نہیں گمنام کسی کو نظر آؤں کہ نہ آؤں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، فرش پہ کھڑا یہ پڑھ رہا ہوں عرش بری سے، اللہ کے نبی کی بات تو بالکل سچی ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے فرما دیا، اللہ ضرور جواب دیتا ہے. اگر میرے یہ نصیب بن جائے کہ مجھے اللہ جواب دے دے کہ میرے بندے نے میری حمد کر دی، میرے بندے نے ثنا کر دی، بزرگی کر دی، میرا میرے بندے کا تعلق کتنا خوبصورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگ رہا ہے عطا کروں گا، تو میرے عزیزوں ہمیں اور کیا چاہیے. آئیے اپنے رب کے ساتھ اسی طرح کا تعلق بنائیے، جڑ جائیے والہانہ طور پر رب کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہے آمین. فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم سب بھی آمین کہو. فمن وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے میچ کر گئی، موافقت کر گئی، اللہ اس کے گزشتہ ساری گناہ معاف کر دے گا. تو ڈیلی کتنی بار موقع ملتا ہے؟ رمضان کے علاوہ کہہ لیجیے کتنی بار؟ 6 بار. 2 بار فجر میں، جہری نماز ہے نا، کیونکہ سری میں تو آپ نے امام کی آمین سننی نہیں ہے، جہری میں سنیں گے.
تو 2 بار مغرب میں 2 بار عشاء میں، روزانہ 6 مرتبہ آپ کو گولڈن چانس ملتا ہے گناہ معاف کروانے کا۔ اور اب رمضان میں چلے 11 رکعتیں پڑھنے والوں کے لیے 11 بار اور کہہ دیجئے، 11 اور مواقع، ڈیلی کے 17 مواقع آپ کو رمضان میں مل رہے ہیں کہ آپ امام کے ساتھ آمین کہہ کے، امام کی آمین سننے کے بعد آمین کہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اللہ گزشتہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ کرے کوئی ایسی آمین ہماری زبانوں سے نکلے کہ ہمارے گناہ ہی معاف ہو جائیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، 40 رکوع پر مشتمل، لیکن بڑی ہی جاندار سورت ہے۔ ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، ان میں قرآن پڑھو۔ فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے گھروں میں قرآن پڑھیے اور سورۃ البقرہ خاص طور پر پڑھیے۔ فرمائے یہ 2 نور ہیں جو اللہ نے میری امت کو دیے ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ جو پڑھیں گے نا دنیا میں، قیامت کے دن یہ دونوں بادلوں کی طرح سایہ کرتے ہوئے اس پر آئیں گی، یا اس طرح آئیں گی جس طرح پرندوں کے 2 جھنڈ ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ جب تک بخشوا نہیں لیں گی اس وقت تک اس کی سفارش کرتی رہیں گی۔ یہ ہے ہمارے پیارے رب کا پیارا قرآن۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا ایک خزانہ ہے سورۃ البقرہ۔ اہل علم فرماتے ہیں اس میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 اس میں خبریں ہیں، 1000 واقعات ہیں، 1000 مسائل ہیں۔ یوں یہ خزانہ ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سورت پڑھتے اور سمجھتے ہوئے کئی سال لگ گئے تھے۔ یہ سورہ البقرہ ہے۔ پہلے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بندہ سوال کرتا نا یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر دے، اللہ نے بتایا سیدھا راستہ یہ موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں، لیکن ملے گا کن کو؟ متقیوں کو۔ کون ہے متقی؟ ایمان بالغیب رکھنے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے، اس کتاب پر ایمان رکھنے والے، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ان کا تذکرہ ہو گیا۔ 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ ہے۔ ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، اور اللہ نے ان کی سماعت بھی بند کر دی۔ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کے لیے سزا ہے۔ پھر پورا ایک رکوع ہے، ایک رکوع تقریباً 10 آیات یا اس سے زائد، جن میں منافقوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، نمازیں ساتھ پڑھتا ہے، ساتھ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، جہاد میں بھی جاتے، دیگر مواقع پر بھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے پیٹھ پیچھے سے وار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ موقع بموقع ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اشارے کے رائوں سے، کبھی جناب کوئی انداز، کبھی کوئی انداز، کبھی آوازیں کسی، آپ اندازہ کر لیجئے کتنا گھٹیا ہوتا ہے منافق۔ ٹھیک ہے نا، نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور نبی پاک پر ہی الزام لگاتے، آپ کی بیوی پر الزام لگا دیا، آپ پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، آپ کو کہہ دیا یہ مال کھا جاتا ہے، یہ انصاف نہیں کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ذلیل ہے، اس کے ساتھ آنے والے سارے ذلیل ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ آگے ہم سورۃ التوبہ پڑھیں گے نا، ایک نام ہے اس کا سورۃ الفاضحہ، منافقوں کو رسوا کر دینے والی۔ سارے پردے اللہ نے چاک کر دیے، یہ تک کہا اللہ نے میرے نبی اگر منافقوں میں سے کوئی مر جائے نا، آپ نے جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، اس کی قبر پر جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا، ایسا غلیظ ہوتا ہے منافق۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میں تیرا مصطفیٰ کریم کہ جس کے دل جیسا کائنات میں کوئی دل نہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک رکھنا۔ بہرحال یہ منافقت ہے، اس کا انجام بڑا خوفناک ہے۔ اللہ نے کہا ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثالیں پھر ذکر کر دی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چراغ جلائے، روشنی ہو جائے، اب اس کی روشنی سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا، لیکن یہ چلتے ہیں اور ان کا اندر گندا ہے اور دماغ کے اندر گندگی چھائی ہوئی ہے،
ہر وقت کیڑے نکالنے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جلتا ہوا نبوت کا چراغ بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے اندھیرے ہی اندھیرے میں۔ اے انسانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے یہ سارا جہان پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنائے، آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے رزق نکالا، اسی اللہ نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے جس سے استفادہ کرنا ہے۔ تو ایمان والے بنو، وہ جو ابتدا میں صفتیں ذکر ہوئی ہیں۔ کافر شک کرتے ہیں، منافق بھی شک کرتے ہیں، اگر تمہیں ہماری نازل کردہ کتاب میں کوئی شک ہے نا تو جاؤ اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ پھر آگے چل کے اگلی صورتوں نے کہا 10 صورتیں لے آؤ، چلو 10 آیتیں لے آؤ، چلو یار ایک صورت ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن سنو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہ کر سکے ہو، نہ قیامت تک کر سکو گے۔ جب کر ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایمان والے تو جو آسمان سے اترتا کہتے ہیں ہمارے رب کا فرمان ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی روشنی میں عمل کرتے ہیں اور اچھے اچھے کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور یہ وارث ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے۔ پھر 2 کردار ذکر ہوئے، ایک آدم علیہ السلام کا، دوسرا ابلیس کا۔ دیکھو کتنی مدت سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، لیکن اللہ کا حکم آیا سجدہ کرو آدم کو۔ اب جناب نکھار آنے لگا ہے، اب پتہ چلنے لگا، امتحان ہونے لگا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو جو حکم ملتا رہا کرتے رہے، کہا جنت میں رہو، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھسلانے کی کوشش، وَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، وسوسے ڈال رہا ہے۔ جب ناکام رہا نا، قَاسَمَهُمَا، بدبخت نے آخر میں اللہ کی قسم ہی اٹھا دی، کہتا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میری مانو، رب نے اس لیے روکا کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہ جاؤ یا کہیں فرشتہ ہی نہ بن جاؤ۔ اب جب قسم اٹھا دی نا اللہ پاک کی، تو انسان ہے آ جاتا ہے نرغے میں، یار یہ قسم اٹھا کے تو جھوٹ نہیں نہ بول سکتا، لیکن پتہ چل رہا ہے بعض شیطانی صفت لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں، اور ہمیں پیش آتی ہیں یہ چیزیں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو جب اس نے قسم اٹھائی نا تو اس کے ورغلانے کے اندر آ گئے، درخت کا پھل کھا لیا، چکھ لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب احساس ہو گیا اوہو یہ کیا کر بیٹھے، دونوں ہماری ماں اور ہمارے باپ دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس سے؟ ہاں یا اللہ منع کیا تھا، ہم سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی۔ کہا یہ دیکھو یہ ہے تمہارے ماں باپ، مسٹیک ہوئی، غلطی ہوئی، احساس ہو گیا، معافی مانگ لی، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ اور دوسری طرف شیطان ہے، اللہ نے کہا تجھے میں نے کہا تھا سجدہ کر، کیوں نہیں کیا؟ اللہ میں کوئی کمی تھوڑا ہوں، میں اس کے آگے گر جاؤں؟ میں تو بہتر ہوں اس سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے، اب میں اس کے آگے سجدہ کروں؟ اس طرح کئی ایک باتیں اس نے کی۔ وہ کہتے ہیں نا اگر غلطی ہو جائے تو بندہ معافی مانگ لے، اگلے کو بڑے کو رحم آ جاتا ہے، کہتا ہے چلو یار معاف کر دو۔ اگر بندہ آگے سے زبان چلائے، باپ بات سمجھائے، بیٹا آگے سے زبان چلائے، پھر اس نے مار ہی کھانی ہے نا، کیا خیال ہے؟ اگر آگے سے چل زبانی کرے، اس نے یہی کچھ کیا، بات پر بات کر رہا، بات آخرکار کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اخرج منہا، چل نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گی۔ کہتا اللہ ٹھیک ہے، وہ تو میں ایسا ہی، تو مجھے قیامت تک پھر مہلت دے دینا۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی، ان کو نہیں میں چھوڑوں گا، یہ جو انسان جس کی وجہ سے تو نے مجھے یہ سزا دی ہے نا، مجھ پر لعنت برس، ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا جا جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ یہ میں قرآن پاک میں پھیلے ہوئے مختلف مقامات کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ جا اپنی آواز کا جادو جگا لے، اپنے پیادے اور اپنے سوار دوڑا لے، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرما لے۔ پھر آگے بنی اسرائیل کے تذکرے ہیں، کہا کہ دیکھو یہ بھی ایک کردار ہے، بنی اسرائیل شیطان کے رستے پر چل پڑے، اللہ سے وعدے کیے توڑ دیے، اللہ نے جو کہا اس کی حکم عدولی کی، اللہ نے سارے جہان پر ان کو فضیلت دے دی، لیکن اس کے باوجود عجیب عجیب حرکتیں، اللہ نے جو معاہدے کیے وہ توڑ ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے، کہتے ہیں موسیٰ تیری بات نہیں مانیں گے جب تک تو کہنے والے کو ہمارے سامنے نہ لے آئے۔ اللہ سامنے لا کے دیکھا، اللہ ہم سے بات کرے تو ہم مانیں گے،
اس طرح کی گھٹیا قسم کے مطالبے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی رحمتیں ہی فرمائی. ان پر دھوپ برس رہی ہے کڑاکے کی، ضرورت ہے کہ جناب سایہ ہو، اللہ نے بادل بھیج دیے، سایہ کر دیا. رزق کی ضرورت پڑی، اللہ نے من اور سلوہ عطا کر دیا. پانی کی ضرورت پڑی، اللہ نے زمین میں سے بلکہ پتھروں میں سے چشمے جاری کر دیے. دشمن مسلط ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دے دی. بندہ قتل ہو گیا. اب جنہوں نے قتل کیا تھا نا قاتلوں نے، انہوں نے شریک کا قبیلہ اس وقت بھی ہوتا تھا مخالفوں میں ڈال دیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے. انہوں نے کہا جناب ہم سے جیسی مرضی قسم لے لیں، ہمیں تو پتا بھی نہیں. اللہ نے کہا چلو ان سے کہو ایک گائے ذبح کریں. اب یہ عام حکم تھا، کہنے لگے کون سی گائے ذبح کریں؟ سوال کیا، پھنسنا شروع ہو گئے. اس کا جناب رنگ کیا ہو، وہ کیسی ہو، پھر ساری کنڈیشن لگتی چلی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندیاں لگتی چلی گئی. آخر کار نہ چاہتے ہوئے انہیں وہ گائے ذبح کرنی پڑی. ایک ہی بندے کے پاس تھی اس رنگ کی اور ان صفات کی. اس کے بعد جا کے بات کی، اس نے کہا جناب گائے تو دے دوں گا لیکن اس کی کھال کے بھرنے کے برابر، یعنی کھال بھر کے مجھے سونا دو گی، یہ اس کی قیمت ہوگی. وہ بھی جناب پڑ گیا. کہتے نا وہ بندہ پالا جی پہ جاتا ہے جس وقت اس کو پتا ہو نا کہ میری چیز کی یہ ویلیو ہے اور یہ آنے والا اس نے جناب لیے بغیر جانا کوئی نہیں ہے، پھر مرضی کا ریٹ لیتے ہیں لوگ. بہرحال انہوں نے لی، انہوں کو کرنا پڑا. اللہ نے کہا انہوں نے کیا یہ. پھر جب اس ذبح شدہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگایا نا، اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں ہے. بس اتنی بات کی، دوبارہ سے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو تمہارے سامنے معجزہ اتنا بڑا، موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، پھر بھی تم نہ سمجھے. تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے معجزات تم نے دیکھے، پتھروں میں سے پانی کا جاری ہونا، من اور سلوہ کا اترنا اور بادلوں کا سایہ کرنا، اس کے علاوہ بھی بہت ساری نعمتیں. لیکن ہر نعمت کے ملنے کے بعد تمہارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. بعض پتھر ایسے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور تم ایسے سخت دل انسان ہو کہ تمہارے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی جو چیزیں ہیں مسلمانوں کے دور کی، مدینہ منورہ کی، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ ذکر کی. ان کے ساتھ ہونے والے معاہدات کا ذکر کیا. اللہ کی طرف سے معاہدہ یہ تھا کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دینا ہے، خون خرابہ نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گیری نہیں کرنی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں تحریف نہیں کرنی. یہ سارے اور اس جیسے دیگر حکم احکام. لیکن ان ظالموں نے ہر حکم کو بدلا. کتاب جو تھی اپنی طرف سے لکھی، چیزیں بہت ساری شامل کر لی، کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ماں باپ کا قتل عام کیا، باقاعدہ اللہ کے نبیوں کا قتل کیا. جو ان کو نیکی کا حکم دیتا اس کو قتل کر دیتے. ماں باپ کی نافرمانی تو معمولی تھی ان کے ہاں. اللہ نے کہا آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں خون خرابہ ہوا. یہ ساری کی ساری حکم عدولیاں کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پہلے یہ کہا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے یا دوسری قوم سے، تو کہتے ایک رسول آنے والا ہے، وہ جب آئے گا نا تو ہم اس کی اقتداء میں چلیں گے اور تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے. کانوا یستفتحون، اس سے پہلے یہ فتح مانگا کرتے تھے اس رسول کے ذریعے. لیکن جب وہ رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان ظالموں نے ان کا بھی انکار کر دیا اور ان پر اترنے والی کتاب کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل موجود تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے آدھے پارے میں تقریباً یہ موضوعات ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلا جو مرحلہ ہے وہ اگلی نشست میں عرض کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کے نصیب میں فرما دے کہ ہم بے پناہ اجر بھی حاصل کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق